والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس پیغمبر کو کافروں نے نکال دیا مکہ سے. کفار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کیا کہ بالآخر آپ کو مہاجر ہو کر نکلنا پڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن مکہ والے وہاں تنگ اتنا کرتے تھے کہ رہنا مشکل ہو گیا تھا. تو اللہ نے پھر آپ کو ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی، جس کا تذکرہ اس مقام پر اللہ نے کر دیا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب انہیں کافروں نے نکالا. ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے تھے. اذ ہما، جب وہ دونوں تھے فی الغار، غار کے اندر. مکہ کے قرب و جوار میں اس وقت بھی سب سے بلندی پر جو پہاڑ ہے وہ وہی ہے جس کے اوپر غار ثور ہے. باقی پہاڑوں کی اتنی بلندی اس کے مقابلے میں نہیں ہے. مکہ کے قریب اتنی بلند جگہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر ایک غار میں کچھ دن رہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے ایک ساتھی جنہیں دنیا صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے وہ تھے. اگلی بات ذکر کی، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ پیغمبر اپنے صاحب اور ساتھی سے یہ کہہ رہے تھے لا تحزن، تو غم نہ کر. کچھ لوگوں نے بڑی من گھڑت اور جعلی داستانیں بنا رکھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بدنام کرنے کے لیے. یہاں پر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو ساتھ گئے تھے نا، ان کا مقصد کوئی محبت یا ایمان نہیں تھا، یہ پکڑوانا چاہتے تھے. اور اس لیے جب غار کے اندر جا کر اللہ کے نبی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں رکے، کافر تلاش کرتے کرتے غار کے ڈھانے پر آ گئے، تو ابو بکر نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا تاکہ کافروں کو پتا چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے. یہ بھی بعض لوگوں نے کہانی تراشی، لیکن قرآن اس کہانی کا ساتھ نہیں دیتا. آپ غور کریں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ پیغمبر اپنے صاحب اور ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، تو غم نہ کر. یہ نہیں فرمایا لا تخف، تو خوف نہ کھا، تو ڈر نہیں. خوف کا لفظ نہیں بولا، حزن کا لفظ قرآن نے ذکر کیا ہے. اور ان دونوں میں فرق ہے. ایک جہت سے دونوں کو معنی ڈر اور خوف ہے، ایک جہت سے فرق ہے. میں قرآن سے مثال دے کر آپ کو بات سمجھاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن گیا. تو اس کو بہت بڑا سانپ بنا ہوا دیکھ کر
موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر چل پڑے. فَوَلَّا مُدْبِرًا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. فَوَلَّا مُدْبِرًا، پیٹ پھیر کر منہ موڑ لیا موسیٰ علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وہاں پر؟ اللہ نے کہا لا تخف، یہ نہیں کہا لا تحزن. کیا فرمایا؟ لا تخف، موسیٰ خوف نہ کھا. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس لاٹھی اور جو سانپ بن چکا ہے اس کو دوبارہ اس کی پہلی حالت پر لے آئیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر اپنی جان پر لاحق ہوا. تو اللہ نے کہا لا تخف، تو خوف نہ کھا، ڈرنا. جب کسی شخص کو اپنی جان کے اوپر کسی نقصان کا ڈر لگے اس کو خوف کہتے ہیں. لیکن جب اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ ہو، دوسرے دوست، صاحب، ساتھی اس کی جان کے ضائع ہونے کا یا اس کی طرف سے کوئی نقصان کا خوف ہو، اس کو حزن کہتے ہیں. یہ ہمارے اسکولوں میں پڑھنے والے چھوٹے بچے بھی اسلامیات کی کتاب میں یہ ایک لفظ پڑھتے ہیں عام الحزن، غم والا سال. اس کو عام الحزن کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے، اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی. آپ کے چچا ابو طالب بھی فوت ہوئے. ان کی وجہ سے آپ کو غم تھا. دوسرے افراد کی وجہ سے جو بندہ اپنے اوپر خوف اور دکھ محسوس کرے اس کو سیرت کی کتابوں بھی بتا رہی، قرآن بھی بتا رہا، حزن کہتے ہیں. اگر موسیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق کو اپنا کوئی کھٹکا ہوتا، ڈر ہوتا، تو اللہ کہتا لا تخف، ڈرنا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، لا تحزن کہا، غمگین نہ ہو، حزن نہ کر. جس سے پتا چلتا ہے کہ ابو بکر کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، فکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ میرے پیغمبر کو کوئی تکلیف نہ آئے. پھر اگلی آیت کے اگلے حصے پہ غور کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا ابو بکر تو ڈرنا، ان اللہ معی، کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ کی معیت اپنے لیے بھی ذکر کی، صدیق اکبر کے لیے بھی ذکر کی کہ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ ایسے ہوتا کہ ابو بکر کوئی سازش کے لیے ساتھ گئے تھے، تو جس اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ واللہ یعصمک من الناس، وہ اللہ اپنے نبی کے لیے اس طرح کوئی دھوکہ دینے والا بندہ منتخب کرتا. 11ویں امام ہے نا جو ان دوستوں کے، حسن عسکری، ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر حسن عسکری، اردو میں اس کا ترجمہ ہے آثار حیدری. اس کے اندر لکھا ہے اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ تو اپنے لیے سفر کا ساتھی ابو بکر کو منتخب کر. یہ تو 11ویں امام بھی کہہ رہے ہیں کہ ساتھ جس کو لے کے تو نے جانا ہے نا وہ ابو بکر ہو. علی بھی تو وہاں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کتنے صحابہ تھے، گھر والے افراد تھے. اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے ایک ہی ہستی کو چنا، وہ ابو بکر صدیق ہیں. قرآن کی آیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ذکر کرتی ہے.